بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 11 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 17، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی تھیں۔ غلاموں کی مثال سے سمجھایا کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، اس بیس پہ شریک نہیں کرتے کہ غلام اگر ہے تو وہ مالک نہیں بن سکتا، مالک ہے تو غلام نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات تو میری غلام ہے، تو یہ میرے اختیارات میں میرے ساتھ کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ شریک ہوگی تو غلام نہیں رہے گی، غلام ہوگی تو شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو جب دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، انسان اور غلام میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق میں ایسا کہاں سے ممکن ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی معبود ہوتا ہے اس میں بار بار عرض کر چکا ہوں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ عبادت کے لائق ہوگا، تبھی وہ اس لائق ہوگا کہ آپ صرف اس کی غلامی کریں۔ ایک اس کا علم کامل ہونا چاہیے، ایک اس کی طاقت اور قدرت کامل ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے علم کے کمال کو بیان کیا اور آگے اپنی قدرت کے کمال کو بیان کیا۔ علم ایسا کامل ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، علم یہ ہے۔ اور قدرت ایسی ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ پلک جھپکنے کی طرح ہے، اَوْ هُوَ أَقْرَبُ، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی اتنی طاقت ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے تو کہاں حساب و کتاب ہے، مردوں میں جان کیسے ڈلے گی؟ تو اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ علم بھی سب اس کو تمہارے بارے میں مکمل ہے، جو کچھ تم تنہائیوں میں کر رہے ہو، کہیں چھپ کے کر رہے ہو، سب پتہ ہے اسے۔ اور حساب و کتاب کے لیے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے کی ایسی قدرت ہے کہ قیامت کو تم سمجھ رہے ہو کہ کیسے آئے گی، بھائی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مردوں میں جان پڑنا، کیونکہ مشرکین اسی کا انکار کیا کرتے تھے، ورنہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا وہ تو پلک جھپکنے میں نہیں ہوگا، وہ تو ایک پروسیس ہوگا، زمین تباہ ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، اور اس کی تو پوری ڈیٹیل ہے، پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ امر الساعہ کا معنی قیامت کا جو اہم معاملہ ہے۔ اہم معاملہ کیا ہے؟ جو انسان قبروں میں دفن ہے ان میں حیات کا پیدا ہو جانا، زندگی کا پیدا ہو جانا، تاکہ وہ حساب و کتاب دیں۔ تو یہ کام یہ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ہوگا، یہ کام ایک دم انسانوں میں جان پڑے گی، اور جو انسان کے ذرات پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں وہ یک لخت سارے کے سارے ذرات جمع ہو جائیں گے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے یہ عمل ریورس ہوگا، یہ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا، بلکہ اس کے بھی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہوگا، اور ایسے انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کے نکلیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنسی لحاظ سے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، میڈیکلی تو یہ کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی ڈاکٹر یہ بات نہیں مانتا کہ انسان اتنی جلدی زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے عدم سے اس کائنات کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا اور اپنی طاقت سے پیدا کر دیا، انرجی پیدا کی یا ماس پیدا کیا، جو بھی کیا فرسٹ ٹائم تو اپنی طاقت سے کر دیا نا، کلمہ کن کی طاقت سے کیا، یہ تو وہ کلمہ کن کی طاقت سے انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں۔ میں نے بتایا بار بار سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، تو اللہ پھر اپنی نعمت بیان کرتے ہیں، اور ایسی نعمت جس میں اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے، طاقت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر کرتا ہے۔ دیکھیں تمام اعمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آگے آ رہا ہے پرندوں کو آسمانوں میں اللہ نے تھاما ہوا ہے، آگے آ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہائش اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پرندوں کو ہوا میں تھامنے والی چیز ان کے پر ہیں، اسی طرح جو گھر جو ہے وہ تو مزدور بنا رہے ہیں، اسی طرح جو ہمارا لباس ہے وہ تو درزی بنا رہے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس سے لباس بن رہا ہے
یا گھر بن رہا ہے، یہ میٹیریل تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اس طرح پرندوں کے پر بھی تو اللہ نے لگائے ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. تو اسی طرح بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا اور بننے کے بعد اس کا خود بخود آٹومیٹیکلی دنیا میں آ جانا، یہ سارا پروسیس یہ بنایا ہوا اللہ کا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اگر یہ سارا عمل آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. یہ آٹومیٹیکلی ہے لیکن اس سسٹم کو بنانے والا اللہ ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ عجیب مشین ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس مشین کو کسی نے نہیں بنایا یہ زیادہ عجیب بات ہے بنسبت اس مشین کے بارے میں جو مینوئل ہو، جس میں آٹو سسٹم نہ ہو. جیسے ایک واشنگ مشین ہم مثال فرض کر لیتے ہیں. ایک واشنگ مشین ہے جس میں آپ پلگ لگاتے ہیں، پھر وہ گھومتی ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ کپڑے دھل کے تیار ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ مشین کو آف کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کے کپڑوں کو نکال کے پانی میں دھوتے ہیں. ایک پورا پروسیس ہے. اس مشین کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتا یہ خود سے بنی ہے. لیکن ایک مشین اگر آٹومیٹک مشین ہو، جیسے کہ دنیا میں آج کل استعمال ہو رہی ہیں آٹومیٹک مشینیں، کہ بھائی وہ پانی بھی خود ہی کھینچے گی، وہ دھوئے گی بھی خود ہی، اس کے بعد پانی سے کنگھالے گی بھی خود ہی، اور اس کے بعد پھر ڈرائی بھی خود ہی کرے گی. یہ سارا کام ترتیب سے، اور کپڑے خشک ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے. ایسی مشین کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خود بنی ہے، یہ خدا کی قسم یہ بہت عجیب بات ہے. تو اب یہ جو ماں کے پیٹ میں ایک عمل ہو رہا ہے کہ نطفے سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں میں ایک پوری اسکن تیار ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ اور یہ سب کچھ پروسیس ہونے کے بعد جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باہر آتا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی لیے اللہ ان تمام اعمال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں ہوں جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل اتنی بیان کر رہا ہوں کہ آج کل جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. خوب اچھی طرح یہ بات کو سنیے گا. وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں لوگوں کو کسی بھی عمل کی سائنٹیفک لاجک کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس بیس پہ انہوں نے خود بخود خدا گڑھ لیے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی طوفان کیوں آتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ جی زلزلے کیوں آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے وہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا جو نیچرل ایک لاجک ہے اس کی وہ کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہیں کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اس عمل کی لاجک معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے خدا گڑھ لیا کہ جی خدا نے کیا ہوگا، یہ طوفان خدا لا رہا ہوگا، یہ سیلاب خدا لا رہا ہوگا. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب تو یہ چیزیں خود بخود یعنی پتہ چل گیا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. تو ہم ان اعمال، ان اسباب کی طرف نسبت کریں گے. مثال کے طور پر ایک جگہ پانی گرم ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، اب آپ کو پتہ نہیں گرم کیوں ہو رہا ہے تو آپ کہہ دو بھائی خدا نے کیا ہے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا جی آگ تو نہیں ہے لیکن سورج کی کرنیں ایک خاص زاویے سے یہاں پڑی تھیں، اس بیس پر یہ جناب گرم ہو گیا. تو اب تو سورج کی طرف نسبت کی جائے گی نا، اب خدا کی طرف نسبت کی کیا ضرورت ہے. ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. اس کی مثال ایسے جیسے انڈے سے چوزا کیسے نکلتا ہے. پہلے بہت دنیا پریشان ہوتی تھی کہ چوزے کا جو خول ہے نا، انڈے کا خول، وہ تو بڑا سخت ہوتا ہے، تو چوزا اس کو توڑ کے نکلتا کیسے ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا جی آخری دن خدا ہے جو انڈے کو کے خول کو توڑتا ہے اور چوزا باہر نکل آتا ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اب کہتے ہیں بھائی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب تو یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ انڈے کے مضبوط خول سے چوزا نکلتا کیسے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی چوزے کی نوک پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چوزا جو ہے اس سینگ کے ذریعے اس انڈے کے مضبوط خول کو توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ سینگ غائب ہو جاتا ہے. اب آپ یعنی یہ ملحد لوگ اس طرح کے دلائل دے کے یہ قائل کرتے ہیں کہ خدا تھوڑی خول کو توڑ رہا ہے، یہ تو چوزا خود توڑ رہا ہے. اور اتنی نازک چونچ سے کیسے توڑ رہا ہے؟ تو بھی نازک چونچ تھوڑی، اس کے اوپر تو ایک چھوٹا سا سینگ نکلتا ہے، اس سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ خول کو چوزا اللہ براہ راست توڑتا ہے، یہ چوزے کی چونچ میں سینگ پیدا ہوتا ہے. سوال جو ہے نا یہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت نظام کہ وہ سینگ چوزے کی چونچ میں پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا تھا تو انڈا ٹوٹنے کے بعد وہ ختم کیوں ہو گیا، این اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، یقیناً کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی خوبصورت طریقے سے مربوط کیوں ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں
اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, پہلے کیوں نہیں آ گیا, بعد میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ جو نظام ہے نا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی واشنگ مشین, وہ تو اصل میں جب پلگ لگتا ہے تو کرنٹ آتا ہے تو پھر یہ مشین گھومتی ہے, اور جب مشین گھومتی ہے تو کپڑے آٹومیٹیکلی دھلتے ہیں, جب دھلتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ صابن نکالنے کے لیے پانی آتا ہے, پھر جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو ڈرائر چلتا ہے. تو یہ خود بخود تھوڑی, یہ کوئی کر تھوڑی رہا ہے, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے. بھائی خود بخود تو ہو رہا ہے, لیکن اس مشین کو کس نے بنایا؟ کیا یہ آٹو سسٹم خود بخود اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یقیناً ان تمام چیزوں کی نسبت ہم کریٹر کی طرف کریں گے کہ اس کا یہ بنایا ہوا نظام ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے سے جو چوزا ہے نا خدا نکالتا ہے. تو نکالتا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا زمین پہ اتر کے اس انڈے کو توڑتا ہے یا وہاں سے ٹوٹنے کا آرڈر دیتا ہے. مطلب یہی ہے کہ ان تمام کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے, کیونکہ ان تمام پورے سسٹم کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ایک سسٹمیٹک نظام ہے, یہ خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سسٹم کے تحت کام کرے یا بغیر نظام کے کرے. اس نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن عام قانون اس کا یہی ہے کہ ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بھی خدا کی قدرت کی دلیل, اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دینا بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے. تو عقل پرست لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ان تمام چیزوں کو کی نسبت اس لاجک کی طرف کر دیں گے, اور جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ ان تمام چیزوں کی نسبت اس کائنات کو بنانے والے کی طرف کرتے ہیں. تو اب ان آیتوں کا مفہوم سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ ہے وہ ذات جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. کچھ بھی پتہ نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی انسان فارغ ہوتا ہے, مطلب جو بھی نالج ابھی تمہیں ملی ہے, ماں کون ہے, باپ کون ہے, اور جو بھی تم نے اس کے بعد کان آنکھیں اور دل استعمال کر کے جو بھی نالج حاصل کی ہے, اس آج کی نالج کے مقابلے میں تم زیرو ہوتے ہو. ہاں کچھ بیسک نالج تو اللہ بچے کو دی بھی ہوتی ہے اللہ نے, کہ دودھ کہاں سے ملے گا بچے کو اور وہ کیسے اس کے پیٹ میں اترے گا. وہ تو ایک ایسی نالج ہے جس کو نالج سمجھا نہیں جاتا, وہ اس کے اس وقت زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن آج کے مقابلے میں بچے کے پاس جو نالج ہے جو بعد میں اس کو ملتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے بچے میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی, یہ بھی اللہ کا احسان. کیا مطلب؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جو نالج آج تمہارے پاس ہے, اس نالج میں سے کوئی نالج نہیں تھی, تم بالکل جاہل تھے, ہر چیز سے جاہل تھے. لیکن خدا نے تم پر احسان کیا کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اس نے تمہارے لیے کان بنائے, آنکھیں بنائی اور دل بنائے, تاکہ تمہارے پاس جو سورس آف نالج ہے نا وہ تمہیں دے کے بھیجا. اس نے نالج حاصل کرنے کے وسائل اس نے تمہیں دے دیے. اگر یہ خود بخود ہوتا یہ سارا نظام تو تمہیں سورس آف نالج بھی نہ ملتی, تمہیں یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی نہ ملتے. اب آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے, پیدا کیا تو کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں, اور خاص طور پہ دماغ اور دل جو نالج حاصل کرنے کے ذرائع ہیں, یہ ساری چیزیں دی. اور نالج حاصل کرنے کے بعد اس نے اسی خدا کا انکار کر دیا. کتنی بڑی ضلالت اور کتنی بڑی گمراہی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کام میں نے اس لیے کیے تھے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو, تم مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں آنکھ بھی دی, جس نے ہمیں کان بھی دیے, جس نے ہمیں دل بھی دیا, جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی. لیکن تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے اسی خدا کا انکار کر دیا, اور بعضوں نے اسی خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف آسمان کی فضا میں کیسے مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, ان کو نہیں تھامتا مگر اللہ. کیا مطلب؟ ان کے جو تھامنے کا نظام ہے یہ بھی صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے, آٹومیٹیکلی یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اب انسان نے جہاز ایجاد کیا ہے ہزاروں سال کے بعد جا کے, جس کو خاص طریقے سے اڑایا جاتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے. یہ پرندے صدیوں سے ایسے مزے سے ہوا میں اڑ رہے ہیں, اور جہاز ابھی بھی اتنا کمفرٹ ہو کے نہیں اڑتا ہوا میں جیسے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی جہاز اتنی مزے سے نہیں اڑتا, ایک ہی سمت میں جائے گا اور پھر ایک خاص انداز سے اترے گا. اس کی اسپیڈ کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور وہ کم زیادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ پرندوں کو دیکھیں, مسخر کا مطلب کیسے ہواؤں میں جھولتے پھر رہے, وہ
ادھر کو گھوم رہے ہیں ادھر کو گھوم رہے ہیں. بعض پرندے تو اڑتے اڑتے ریورس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ مکھیوں کو دیکھیں نا, مکھیاں جب اڑتے ہوئے آگے جا رہی ہوتی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ. تو کیسا زبردست کنٹرول ان کو دیا ہے, اور ہوا میں اس نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ان پرندوں کو اڑائے. تو یہ سارے کے سارے کام اللہ کے ہیں, اس لیے اللہ کہتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ, یہ سب اللہ کر رہا ہے, یہ کام اللہ ہی ہے جو ان کو آسمانوں میں تھامے ہوئے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی, رہائش کی جگہ بنائی. یعنی تمہارے گھر ایسے بنائے کہ جن میں تم رہ سکتے ہو. انسان کو رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ سردی اور گرمی سے حفاظت, بارش سے حفاظت, اور اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. تو یہ اللہ ہے جس نے گھر بنائے. یہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے, بھائی گھر تو ٹھیکیدار بناتا ہے, گھر تو بلڈر بناتا ہے, گھر تو مزدور بناتے ہیں. لیکن بات یہی ہے, صحابہ بھی جانتے تھے, مشرکین عرب جن کو خطاب کیا جا رہا تھا وہ بھی جانتے تھے گھر تو ہم خود بناتے ہیں, لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنایا یہ. کیوں؟ گھر میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے, جو میٹیریل ہے, یہ اللہ نے پہلے سے زمین میں پیدا کیا ہے. انسان چونکہ دنیا میں رہیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے. گھر یا تو لکڑیوں کا بنایا جاتا ہے, یا سیمنٹ بجری کا بنایا جاتا ہے, یا گارے کا بنایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں زمین میں ہی ملتی ہیں نا ہمیں. اگر اللہ زمین میں اس طرح کی چیزیں ہی نہیں پیدا کرتا جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے تو انسان رہتا کیسے؟ سارے غاروں میں جا کے تھوڑی رہ سکتے تھے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو تم خوبصورت گھروں میں رہتے ہو, اور جہاں تم گرمی سے بچتے ہو, جہاں تم سردی سے بچتے ہو, جہاں تم ایک سکون کی لائف گزارتے ہو, یہ گھر بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور اس نے ایک الگ سے بھی تم پر احسان کیا. کچھ گھر تو وہ ہوتے ہیں جہاں ہم مستقل رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں, لیکن ان گھروں کو ہم اٹھا کے سیمنٹ بجری کے اور گارے کے گھروں کو اٹھا کے سفر میں نہیں لے جا سکتے, جبکہ سفر بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تجارت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, جنگوں کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے تمہارے لیے انتظام پیدا کیا. جانوروں کی کھال ہم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ گھر کے کام آ سکتی ہے. جانوروں کی ہم نے ایسی کھال بنائی ہے جو چمڑا ہے جس کو لیدر کہا جاتا ہے, اس سے بھی خیمے لگائے جا سکتے ہیں, اس سے بھی گھر کا کام لیا جا سکتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس کو اٹھانا آسان ہے, کہیں لگانا آسان ہے, کہیں اٹھانا آسان ہے. تو آپ لیدر کو دیکھیں نا, ہم نے تو گاؤں دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہے. یہ چمڑے کی عجیب خاصیت ہے, گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا اور سردیوں میں گرم ہو جائے گا یہ. اور مشکیزیں بھی آپ دیکھیں جو لیدر کے ہوتے ہیں, آپ گرمیوں میں اس میں لسی یا پانی ڈالیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, سردیوں میں ڈالیں گرم ہو جاتی ہے. ایک عجیب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ, جلد کہتے ہیں کھال کو, کہتے ہیں نا جلدی بیماریاں, اردو میں بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس نے تمہارے لیے ان چوپایوں کی کھالوں میں سے بیوتن گھر بنائے, تستخفونہا, جن کو تم خفت کہتے ہیں, ہلکا کہتے ہیں نا, اپنی خفت مجھے محسوس ہو رہی ہے اس میں, تو ہلکا, دن کو تم ہلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم, ظعن کوچ کرنے کو, کہیں ٹریولنگ کو, اپنے ٹریولنگ کے دن, و یوم اقامتکم, اور پھر کہیں اقامت کے وقت. جب ٹریولنگ کرتے ہو تو آسانی سے اٹھا کے لے جاتے ہو, پھر کہیں اسٹے کرتے ہو تو آسانی سے نصب کر دیتے ہو, آسانی سے اس سے کمرہ بنا لیتے ہو. تو یہ بھی اللہ کا کیا ہوا کام ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, اور پھر ان جانوروں کے روؤں میں, جیسے دمبے کے صوف ہوتی ہے نا, اون, دمبے کے بالوں کو صوف کہا جاتا ہے, اون ہوتی ہے. وَأَوْبَارِهَا, وبر کہتے ہیں جو رواں ہوتا ہے, جیسے گائے اور اونٹ میں رواں ہوتا ہے جو اس کے بال ہوتے ہیں. وَأَشْعَارِهَا, اور ان کے بال جیسے بکرے کے بال ہوتے ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں اور ان کے وبر یعنی روئیں میں اور ان کے بالوں میں اساساً تمہارے لیے سامان ہے. اثاثہ کوئی بھی ایسٹس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جائے. وَمَتَاعًا, اور تمہارا فائدہ ہے, إِلَىٰ حِين, ایک خاص وقت تک, وہ ہے موت. کیا مطلب؟ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں, خاص ٹائم تک ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جس کو اس نے پیدا کیا, ان چیزوں میں اس نے تمہارے لیے سائے بنائے. سایہ بھی اللہ کی قدرت ہے, سورج کے ذریعے بنتا ہے وہ,
تو اگر ہمیشہ دھوپ رہتی دن کے وقت تو ہمارے لیے سفر کتنا مشکل ہو جاتا, کہیں بیٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو جگہ جگہ اللہ کی طرف سے سائے بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے, پہاڑوں کے سائے ہیں, درختوں کے سائے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ سورج کی کرنوں کو ایسا بنا دیتا کہ وہ کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ آتی, وہ کرنیں اس رکاوٹ میں سے گزر جاتی, تو سایہ وجود میں ہی نہیں آتا. یہ تو ہم چونکہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے. لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا تھا, وہ اس کائنات کو ایسا بنا سکتا تھا کہ سائے وجود میں نہ آتے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بنایا کہ اس میں تمہارے لیے سائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے. کن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو چھپا دے. تو غار چونکہ چھپا دیتا ہے اس لیے اس کو بھی کن کہا جاتا ہے, اور اکنان اس کی جمع آتی ہے. مراد اس سے غار ہے. تو پہاڑوں میں بھی آپ کو بڑے بڑے غار ملیں گے. ٹریولنگ کے دوران ان غاروں کا اگر پہاڑوں میں یہ غار نہ ہوتے تو مسافر لمبے لمبے سفر میں مارے جاتے, اس کا بڑا خطرہ ہوتا. بہت دفعہ پہاڑی راستوں میں آپ کو سردی سے بچنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی, وہ خیمے آپ کے کام نہیں آ رہے ہوتے, تو پہاڑوں میں آپ کو جگہ جگہ غار مل جائیں گے. ان غاروں میں انسان چھپ بھی جاتا ہے, ان غاروں میں انسان گرمی سے بچتا ہے, سردی سے بچتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے یہ بنائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل. آج تو سائنس نے ترقی کی ہے نا, لیکن اللہ نے ماضی میں انسانوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا نہ کی ہوتی تو نسلیں ہی ختم ہو چکی ہوتی. تو ترقی کیا ہوتی اگر نسل ختم ہو جاتی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ, اور اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے. تَقِيكُمُ الْحَرَّ, جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. کرتے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان اوپر پہنتا ہے. تو ظاہر ہے کرتے بھی ٹیلر بناتا ہے, لیکن اللہ اپنی طرف کیوں منسوب کر رہا ہے کہ جس چیز سے بنائے جا رہے ہیں کرتے, وہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے. چاہے وہ جنگی کرتے ہوں جس کے آگے تذکرہ آ رہا ہے تقیکم باسکم, ایسے بھی اس کرتے ہیں جو تمہیں تمہاری لڑائیوں سے بچاتے ہیں, یعنی زر ہیں لوہے کی. تو کرتے سے مراد یہ اردو والا کرتا نہیں ہے, یہ بھی داخل ہے اس میں. اور ہر وہ چیز جو ہم اوپر زیبتن کرتے ہیں, عبایا ہے, تمام کی تمام چیزیں جو ہم زیبتن کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے زینت ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے, لباس انسان کی نعمت ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی انسان نے بنایا ہے, کیونکہ اس کا جو بھی مادہ ہے وہ سب اللہ کا. کپاس اللہ نے پیدا کی ہے, اون اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے, جس سے تم گرمی سے بھی بچتے ہو اور تمہاری لڑائیوں میں بھی یہ چیزیں بچاتی ہیں تمہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے. کہاں سے نعمتیں اللہ نے شروع کی ہیں؟ کہ ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا, ایک نعمت. پھر تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے, اللہ نے کان آنکھ دل دے کے بھیجا تاکہ تم علم حاصل کرو, لہذا تم پڑھے لکھے بن گئے, بہت نالج آ گئی تمہارے پاس. یہ اللہ کا احسان. پھر اللہ کی قدرت کی دلیل, آسمانوں میں پرندے اڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے رہائش کے لیے, ایسی چیزیں پیدا کی. اور پھر تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے پیدا کیے, اس سے تم کتنی چیزیں بناتے ہو. اور پھر ان جانوروں سے کتنی تجارتیں کرتے ہو, ان کی کھال, ان کے اون سے. اور پھر سائے پیدا کیے, پہاڑوں میں غار پیدا کیے اس نے. اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے, عرب میں چونکہ گرمی زیادہ تھی, قرآن میں سورہ نحل میں شروع میں ہے لکم فیہا دفء, اس میں گرمی کا سامان ہے. تو سردی سے بھی بچاتے ہیں, اور یہاں پر اللہ نے گرمی سے بچانے کا ذکر کیا, کیونکہ عرب زیادہ تر سرد علاقے نہیں تھے ان کے پاس. ذکر تو اللہ نے سردی سے بچنے کا بھی سورہ نحل کے شروع میں کیا, یہاں گرمی سے بچنے کا ذکر کیا کہ وہ لباس تمہیں گرمی کی لو کی شدت سے بچاتا ہے اور تمہاری جنگوں میں تمہارے کام آتا ہے. تو اتنی نعمتیں اللہ بیان کر کے کہتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم, اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے, ادھورا نہیں چھوڑا کسی بھی معاملے میں اس نے تمہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ سائنسی ترقی میں لگ کر ان نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنی ڈکشنری سے خدا کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے. حالانکہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا تاکہ ہم اس کے فرمانبردار بنیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر اے انسانوں اب بھی تم اعراض کرو گے ہم سے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے. کیا عجیب آیت ہے, آپ دیکھیں, یعنی بلاغ ہے, وہ نبی نے پہنچا دیا, عذاب دینے کی قدرت نبی کے پاس نہیں ہے, اور واقعی نبی پہنچا کے چلے گئے. یعرفون نعمت اللہ, یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کرتے ہیں. انکار اور معرفت بالکل الگ الگ چیزیں ہیں.
تو اب کوئی اس آیت پر اشکال کر سکتا ہے کہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پہچانتے ہیں اور ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں پہچانتے، یعنی انکار کا مطلب نہیں پہچاننا. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو پہچانتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں، عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے. اس لیے اس کی تفسیر علماء ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانتے، اس پہچاننے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر لوگ انکار کرنے والے ہیں، پہچاننے کے باوجود خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، یا تو شرک کرتے ہیں یا خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی مانتے نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ سورہ نحل کا رکوع نمبر 11 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 17 بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ نحل کا رکوع نمبر 12 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 18. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، بعثا یبعث کا معنی اٹھانا یا بھیجنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہر امت میں سے ہم شہیدن ایک گواہ اٹھائیں گے. ثم، پھر اس کے بعد، لا یؤذن، اذن یأذن کا معنی اجازت دینا، اذن کہتے ہیں نا اجازت. ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس چیز کی؟ آگے آ رہا ہے، ولا ہم، اور نہ وہ ایسے ہوں گے، یستعتبون. اس لفظ کو سمجھیں، یستعتبون. آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا، عتاب. عتاب کہتے ہیں غصے کو، پکڑ کو. کہتے ہیں نا فلاں پر تو آج کل بڑا عتاب آیا ہوا ہے، زیر عتاب آیا ہوا ہے، وہ یعنی گویا اس کے غصے کے تحت آیا ہوا ہے. تو اب استعتاب کا مطلب ہوتا ہے، عتاب یعنی سین تا عربی میں کبھی لگتی ہے سلب کے لیے. سلب کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. تو استعتاب کا مطلب ہوگا عتاب، یعنی عتاب ختم کرنے کا مطالبہ کرنا. سینتا طلب کے لیے بھی آتی ہے نا عربی میں. یعنی استعتاب کا مطلب ہے کہ عتاب ختم کرنے کا، یعنی عتاب کا تدارک یا عتاب ختم کرنے کا مطالبہ. اور یستعتب یہ فعل مجہول ہے. کیا مطلب؟ عتاب ختم کرنے کا مطالبہ کیا جانا. یعنی اس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ اللہ جو ان سے ناراض ہے، اللہ کا جو ان پر عتاب آیا ہوا ہے، ناراضی ہے، تو ان سے اس ناراضی کے ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اللہ کی ناراضی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تم سے مطالبہ ہے شریعت کا یہ. لہذا انسان جب کوشش کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو عتاب ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ کی ناراضی ختم کرنے کا ان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ انہیں کہا جائے گا تمہارے پاس اب اللہ کی ناراضی کو ختم کرنے کا آپشن ہی ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. تم اللہ کو اب تم راضی نہیں کر سکتے، اور اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ نے تمہیں کہا ہی نہیں ہے کہ تم اس سے معافی مانگو. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ عذاب ان سے کمی نہیں کی جائے گی اس عذاب میں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، انذار کا معنی مہلت دینا، بار بار یہ لفظ آ چکا ہے، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنے شرکا کو دیکھیں گے، یعنی اپنے معبودوں کو. قالوا، تو کہیں گے، ربنا هؤلاء، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ، شرکاؤنا یہ ہمارے وہ شریک ہیں، الذین یہ وہ شریک ہیں، کنا تھے ہم، ندعو من دونک پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر، یعنی ان کو ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر، یہ ہیں وہ شرکا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ جو شرکا ہے نا ان کے معبود، القا یلقی کا معنی ڈال دینا، وہ ڈال دیں گے انہی کی طرف قول، یعنی ان کی بات کو ریپیٹ کر کے انہی کی طرف لے جائیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم کاذب ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور یہ سب کے سب ڈال دیں گے اللہ کی طرف. السلم، سلم کہتے ہیں اطاعت، فرما برداری. یہ سب کے سب یعنی عبادت کرنے والے بھی اور ان کے معبود بھی، یہ سب اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے سلم کو ڈال دیں گے، یعنی اطاعت کریں گے. القاء سلم کہتے ہیں کہ یعنی فرما برداری کا اعلان کر دینا. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غائب ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جھوٹ جو یہ گڑھا کرتے تھے، وہ معبود غائب ہو جائیں گے، یعنی ان کی مدد نہیں کریں گے.
الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا ہم بڑھائیں گے ان کو عذاب کے اعتبار سے، فوق العذاب عذاب کے اوپر، یعنی عذاب کے اوپر مزید عذاب دیں گے، بما کانوا یفسدون اس لیے کہ وہ فساد پھیلایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے، علیہم اس امت پر، من انفسہم وہ گواہ اسی امت میں سے ہوگا، وجئنا بکا اور اے نبی ہم لائیں گے آپ کو، جاء کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی لانا، وجئنا بکا اور ہم آپ کو بھی لے کر آئیں گے، شہیداً علی ہؤلاء ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر، ونزلنا علیک الکتاب اور نازل کر دی ہم نے آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء جو ہر چیز کو کھول کھول کے ایکسپلین کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، وہدن اور یہ گائیڈنس بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، وبشرا للمسلمین اور فرما برداروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آسان رکوع ہے یہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ قرآن کیونکہ ایک موٹیویشن کی کتاب ہے نا، قرآن ہمارے عقیدوں کو بھی درست کرتا ہے، ہمارے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں بیان کرنے کے بعد آگے جو لوگ ناشکرے ہیں، شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی تو یہ فرما برداری نہیں کر رہے، لیکن قیامت کے دن کیسے فرما بردار بنے ہوں گے، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ کیا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فرمایا جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ احادیث میں اس کی تفصیل ہے، آگے بھی آیتوں میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ ہر امت میں جو پیغمبر اللہ نے بھیجے نا، وہ پیغمبر اس امت کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے حق میں گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی بات کو مانا، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ وہ گواہی کیا ہوگی کہ اللہ میں نے اپنا پیغام صاف طور پہ پہنچا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کا کام جہاں صاف صاف پہنچانا ہے نا، جیسے کہ پچھلی اس رکوع کے آخری، اس سے پچھلے والے رکوع کے آخر میں تھا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، تو اس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نبی کے ذمہ پہنچا دینا، ہم مانے نہ مانے ہماری مرضی۔ تو اس پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پہنچانے کے بعد قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ تو دنیا میں سوال نہیں ہو رہا، لیکن آخرت میں سوال ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لا یؤذن للذین کفروا اس کے بعد اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے اللہ کی ناراضی ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ توبہ کرو تم، یعنی یہ توبہ کا آپشن ہی ان کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ کوئی شخص سوری کرنا چاہتا ہو، کوئی معذرت کرنا چاہتا ہو، اس پہ معذرت پہ پابندی لگا دی جائے۔ قرآن سے حدیث سے مضمون ثابت ہے کہ ابتدا میں تو وہ معذرت کریں گے، لیکن پھر اللہ ان پر پابندی لگا دیں گے کہ تمہیں توبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ کا آپشن ختم کر دیں گے تو شاید اللہ خود ترس کھائیں گے اور عذاب کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے بھی ان پہ ترس نہیں آئے گا۔ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو نہ اس عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ تو حکم تھا عام گناہ گاروں کے بارے میں، عام کافروں کے بارے میں، اب خاص مشرکین کے بارے میں، کیونکہ عرب میں شرک بہت تھا، پوری دنیا میں شرک تھا، تو اللہ ان مشرکین کے بارے میں الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء یعنی اپنے معبودوں کو، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے معبود ہوں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، اللہ ان کو بھی زبان دیں گے۔ جو پتھر کے بنے ہوئے معبود ہیں نا، قرآن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ جن کو تم اپنا آقا سمجھتے تھے آج وہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ ظاہر ہے پتھر کے بنے ہوئے بت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ صرف ان کو عار دلانے کے لیے، جیسے جب کسی کو کسی پہ غضب ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ یار یہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے، تم اس کی عبادت مت کرو، اگلا مان نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کے سامنے دریا میں یا آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب بچڑے کی عبادت ہوئی ہے تو اس کو آگ میں پھینک دیا
اور یہی دکھانے کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا سکتا، تو تمہیں کیسے بچائے گا یہ، اور اس کی عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے اللہ یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کنا ندعو من دونک، تجھے چھوڑ کر ہم ان کو پکارتے تھے۔ ایک جگہ تو آتے ہیں کہ وہ نفی کر دیں گے ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں ہے، تو یہ مختلف مدارج ہوں گے ان کے۔ جیسے جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے نا تو کبھی وہ جرم کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن بھی ان ظالموں کی مختلف حالتوں کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں وہ کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، کہیں کہیں گے کہ ہم شرک کرتے تھے مگر ان کے ساتھ کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو ہم ان کو پکارتے تھے تو اصل جرم تو ان کا ہے۔ تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے متضاد باتیں کریں گے۔ یہاں بھی کہیں گے اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، تو مطلب یہ تھا کہ آگے جملہ محذوف ہے، مطلب یہ تھا اصل تو یہ ہے نا، اصل تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو جو معبود ہیں وہ ان کی طرف قول پھینک دیں گے، ان کی بات کو گھمائیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تم اصل میں شیطان کی عبادت کرتے تھے، تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں یہ مضمون ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم جو ہے نا ہماری کے بجائے شیطان کی، یعنی تم شیطان کے کہنے پہ یہ سارے کام کر رہے تھے نا، تو تم نے تو شیطان کو فالو کیا، ہمیں فالو تھوڑی کیا ہے۔ اب اس میں بے جان بت بھی ہو سکتے ہیں اور وہ معبود بھی ہو سکتے ہیں جو زندہ تھے، جن کی عبادت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور یہ سب کے سب اس دن اللہ کے سامنے اطاعت ڈال دیں گے، اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ دنیا میں تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات مانو، سنتے ہی نہیں تھے، اور آج سارے اللہ کے سامنے عاجزی سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے جو اللہ کہے گا انہوں نے اس کو مان کے چلنا ہے۔ لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ یہ گڑھا کرتے تھے وہ جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا۔ یعنی یہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، تو یہ جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پھر ایک کافر کی وہ تین قسم کے لوگوں کا بیان ہوا نا، رکوع کے شروع میں تو عام کافروں کا بیان ہوا، کوئی بھی جو اللہ کا نافرمان ہے کافر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے مشرکین کی بات کی، تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شرک کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کے راستے پہ ڈالتے ہیں، تو ان کے عذاب کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے سے بھی روکا۔ تو کچھ کافر دنیا میں ایسے ہیں صرف کفر کرتے نہیں ہیں بلکہ اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں وہ، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، ان پر جو عذاب آئے گا ہم ان کو بڑھا کے دیں گے، فوق العذاب، عذاب سے اوپر بھی عذاب۔ ایک عذاب تو عام کافروں کا ہے لیکن ان پر اس عام کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا، خود بھی گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا۔ بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے دنیا میں پھیلائے کرتے تھے۔ ایک کافر جو خود کفر پر ہے تو وہ تو کافر ہے نا، فساد پھیلا تھوڑی رہا ہے وہ، لیکن ایک وہ ہے جو اسلام سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے اور شرک کو پروموٹ کر رہا ہے، یا شرک کے علاوہ کسی بھی کفر کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ تو فساد مچا رہا ہے زمین میں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اب رکوع کے شروع میں جو مضمون تھا اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں ان پر جو انہی کی جنس میں سے ہوگا، کیونکہ اکثر رسول اسی قوم میں سے آئے ہیں اور جنس کا مطلب انسانوں میں سے آئے ہیں، تو جو انہی میں سے رسول یعنی انہی کی طرف جو مبعوث رسول ہے اسی رسول کو ہم امت کے خلاف لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ کیوں لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اتنی کھول کھول کے ہر چیزوں کو بیان کریں گے تو اللہ کی حجت بھی تو تمام ہوگی نا، تو قیامت کے دن عدالت بھی تو لگے گی، تو اللہ ان سے جہاں پوچھے گا آپ سے بھی پوچھے گا۔ تو آپ جب گواہی دیں گے کہ میں نے کھول کھول کے ان کو بیان کر دیا تھا اور پورا قرآن ان کے حوالے کر کے گیا تھا میں، تو یہ چیز بھی ان کے اگینسٹ جائے گی۔ کیوں ہم نے قرآن نازل کیا؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا۔ وہدن، اس میں سیدھا راستہ بھی ہے، ورحمتا وبشرا، اور رحمت اور خوشخبری ہے
مسلمین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس قرآن کو مان لیتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی پر نازل ہوا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے سنوں، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، کسی سے سننے کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کی توجہ بڑھتی بھی ہے، کیونکہ بولنے میں بھی قوت لگتی ہے، لیکن جب سنتا ہے تو پھر تو یعنی اس کی توجہ مرتکز ہوتی ہے صرف سننے کی طرف۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی آیتیں جب میں نے تلاوت شروع کی تو جب میں اس آیت پر گیا کہ وَنَزَّلْنَا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لے کر آئیں گے، تو کہتے ہیں میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو ہمارا الحمدللہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ نحل کا رکوع نمبر 13 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔